بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ درس نمبر 19 کے اندر ہم مختلف طریقے کے مرکب تام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اردو کی عربی بنا کر کے ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ درس نمبر 19 کے اندر کچھ جملے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے من علی ھذا الکرسی۔ من یہ مذکر اور مؤنث ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو، اور یہ اسم استفہام کی صورت میں یہاں مبتدا واقع ہوگا، اور اعلیٰ حرف جر ہے۔ ھذا الکرسی یہ مرکب اشاری ہو کر کے مجرور ہے، اور جار پھر مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر کے خبر ہے من کی۔ من مانے کون، اعلیٰ مانے پر، ھذا الکرسی اس کرسی۔ کبھی یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، لیکن پھر اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اس کرسی۔ من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں تصویر ہے، کرسی پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے۔ جواب علیہ ولدن، علیہ ولدن، علیہ اس پر، ولدن ایک لڑکا ہے، علیہ ولدن اس پر لڑکا ہے۔ یہاں پر علیہ جار مجرور سے مل کر کے یہ خبر مقدم ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر تخصیص پالی جائے یا اس پر جار مجرور مقدم ہو جائے۔ تو یہاں علیہ جار مجرور اس پر مقدم ہے، تو اس وجہ سے یہ مبتدا خبر مقدم ہے، اور علیہ ولدن یہ مبتدا مؤخر ہے، اس پر لڑکا ہے۔ ایو شیء امام الولدی، ایو شیء کون سی چیز۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا آپ کو کہ ایو کا استعمال عام طور پر مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، اور بعد والا اس کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ اور جس طرح مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں مضاف کا بعد میں، اور اس کے ترجمے میں کا کی کے وغیرہ آتا ہے، برخلاف ایون کے کہ ایون میں مضاف کا ہی ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور اس میں کا کی کے وغیرہ نہیں آتا۔ ایو ولدن، ایو شیء کون سی چیز، امام الولدی لڑکے کے سامنے ہے، امام مانے سامنے، ولد مانے لڑکا۔ ایو شیء کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے۔ جواب ہے امامہ طاولۃ، امامہ اس کے سامنے، طاولۃ میز ہے، طاولۃ میز جمع طاولات، امامہ طاولۃ اس کے سامنے میز ہے۔ پھر آگے ایو شیء فوق الطاولۃ، ایو شیء کون سی چیز، فوق مانے اوپر، یہ ظروف میں سے ہے، اور عام طور پر جب یہ اس کا مضاف الیہ محذوف منفی ہو تو یہ ضمے پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو یا اس کا مضاف الیہ ننسیہ منسیہ ہو تو ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوتا ہے۔ یہاں مضاف الیہ مذکور ہے طاولہ، اس لیے یہ معرب ہے۔ تو اب کہیں گے ایو شیء فوق الطاولہ، کون سی چیز میز کے اوپر ہے، کون سی چیز میز کے اوپر ہے۔ جواب ہے فوق الطاولۃ کتاب و قلم الرصاص، فوق الطاولہ میز کے اوپر کتاب کتاب ہے، و قلم الرصاص اور پنسل ہے۔ فوق الطاولۃ میز کے اوپر کتاب کتاب ہے، و قلم الرصاص اور پنسل ہے۔ قلم الرصاص پورے کا معنی پنسل ہے۔ پھر آگے اینا قلم الرصاص، اینا مانے کہاں، یہ بھی مبتدا بنتا ہے، استفہام کی بنیاد پر صدر کلام کو چاہتا ہے۔ اینا مانے کہاں، قلم الرصاص پنسل، اینا قلم الرصاص پنسل کہاں ہے۔ جواب ہے ہوا فوق الکتابی، وہ کتاب کے اوپر ہے، فوق مانے اوپر، کتاب کے اوپر ہے، ہوا فوق الکتابی وہ کتاب کے اوپر ہے، والکتاب تحتہ، تحت مانے نیچے، اور یہ تحت فوق قبل بعد وغیرہ سب کا ایک ہی اعراب ہے۔ اگر ان کا مضاف الیہ محذوف منفی ہو تو ضمے پر مبنی ہوتے ہیں،
اور مضاف الیہ مذکور ہو یا نس یا منسیہ ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیں یہاں فوق کا بھی مضاف الیہ مذکور ہے کتاب، اور یہاں تحت کا بھی مضاف الیہ ہو ضمیر معرب مذکور ہے، مبنی مذکور ہے، تو اس اعتبار سے یہ معرب بنے گا اور اس کا اعراب بدلتا رہے گا۔ والکتاب تحت، اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ اب یہ مل کر کے اس کی خبر بنے گا ثابت وغیرہ مل کر کے، اس لیے اس کو مفعول کی صورت میں رکھا گیا۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر پھر اس کے آگے ہے مع من مع ذالک الولد، مع من کون، مع ذالک الولد، مع من سا ذالک الولد، اس لڑکے۔ ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، ذالکہ جو استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ کے طور پر، اس کا جو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ولد اس کا مشار الیہ۔ اب یہاں بھی کہیں گے کہ آپ ذالکہ جو اسم اشارہ ہے اس پر اعراب کیوں ظاہر نہیں ہوا حالانکہ مع مضاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ ذالکہ جو ہے یہ مبنیات میں سے، اس لیے اعراب اس پر ظاہر نہیں ہوا، اور الولد جو مذکر ہے یعنی معرب ہے اس پر اعراب ظاہر ہوا، تو یہ ملا کر کے پھر اس کا مضاف الیہ بنے گا مع کا۔ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ جواب ہے معہ صدیقہ، اس کے ساتھ صدیقہ اس کا دوست ہے، وہو امامہ، اور وہ اس کے سامنے ہے۔ پھر آگے این بیتہ، این مانے کہاں، بیتہ اس کا گھر، این بیتہ اس کا گھر کہاں ہے؟ جواب ہے بیتہ وراء المدرسۃ، بیتہ اس کا گھر جمع بیوت، وراء مانے پیچھے، بیتہ وراء المدرسۃ اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ پھر آگے حل امتحان قبل العطلۃ، حل مانے کیا، امتحان اس کا امتحان، قبل مانے پہلے، عطلہ مانے چھٹی، حل امتحان قبل العطلۃ کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ جواب دے رہا ہے لا نہیں، امتحان بعد العطلۃ اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے، بعد العطلۃ چھٹی کے بعد ہے۔ پھر آگے ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، ذالک الولد وہ لڑکا، مشغول ہے بالقراءۃ پڑھنے میں، ذالک الولد مشغول بالقراءۃ وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، وصدیق مشغول بالکتابۃ اور اس کا دوست مشغول بالکتابۃ لکھنے میں مشغول ہے۔ اب یہ ہمارا جو سبق تھا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 19 ہم نے آپ کے سامنے مزید تفصیل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے پھر آپ کے سامنے اب اس کے اندر سوالات کا سلسلہ نہیں ہے، صرف اردو سے عربی بنانی ہے، تو ہم آپ کے سامنے اردو سے عربی پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو طریقہ رکھا ہے کہ ہم ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے ایک طرف اردو رکھتے ہیں اور دوسری طرف عربی بنا کر پیش کرتے ہیں، تو یہ ادھر اردو رہے گی اور ادھر اس کی عربی رہے گی، تو آئیے اس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو یہ اردو تھی، جو اردو کی عربی بنانی تھی، اور منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 19 ہے یہ، تو ہم نے اس طرف آپ کے سامنے جو ہے اردو رکھی ہے اور ادھر ہم آپ کے سامنے عربی کو بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے، کون کی عربی سب سے پہلے آئے گی من، من مانے کون، ما آکا، ما مانے ساتھ اور کاف مانے تمہارے، من ما آکا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، معیہ یا معیہ بھی بول سکتے ہیں، اور معیہ ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، معی میرے ساتھ ربی میرا رب ہے۔ پھر آگے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں انا مانے میں، واقف کھڑا ہوں امام اللہ اللہ کے سامنے، انا واقف امام اللہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، معہ اس کے ساتھ ایمان ہو اس کا ایمان، معہ ایمان ہو اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اور میرے ساتھ میرا ایمان، و معیہ ایمانی و معی ایمانی و معیہ ایمانی۔ پھر آگے ہے علم، عمل علم کے لیے ضروری ہے، عمل علم کے لیے ضروری، العمل للعلم ضروری، عمل علم کے لیے ضروری، العمل للعلم ضروری،
تمہارا امتحان کب ہے؟ متا مانے کب، امتحانوں کا تمہارا امتحان، متا امتحانوں کا تمہارا امتحان کب ہے؟ پھر آگے تمہارا امتحان کب ہے؟ جواب ہے میرا امتحان تعطیل سے پہلے ہے، امتحانی قبل العطلتی، امتحانی میرا امتحان قبل العطلتی چھٹی سے پہلے ہے۔ پھر آگے تمہارا سفر عید سے پہلے، عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ تمہارا سفر، سفر کا قبل العید، عید سے پہلے، ام بعدہ یا عید کے بعد، سفر کا قبل العید او بعدہ۔ پھر آگے زمین کے نیچے کیا ہے؟ ما مانے کیا؟ تحت الارض، زمین کے نیچے، اور تحت مانے نیچے اور الارض مانے زمین، ما تحت الارض، زمین کے نیچے کیا ہے؟ پھر آگے ہے اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو، اس کے بعد میں ہوں، بعدہ انا، اس کے بعد انا میں ہوں، و بعدی انتا، بعدہ انا و بعدی انتا۔ کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ لکل انسان موت، لکل انسان، کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ پھر آگے ہے لا جملہ کون سا دین حق ہے؟ ایو مانے کون سا، دین مانے دین، ایو دین حق، ایو دین حق، کون سا دین حق ہے؟ تو یہ جو سبق تھا ہمارا منہاج العربیہ حصہ اول کا مکمل ہو گیا، اور ہم نے یہ طریقہ رکھا اس کے اندر کہ سبق کو عبارت سے کتاب سے پیش کریں گے، اور پھر اصل اس کی جو ہے ایک طرف اردو پیش کریں گے اور دوسری طرف اس کی عربی بنا کر پیش کریں گے۔ اس طرح سے جو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی آپ کے سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں۔ تو آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔